ہماری حکومت اپنے اثاثے بیچ کر خوش ہوتی ہے، یعنی اپنے گھر کے بھانڈے ٹینڈے جو ہے وہ بیچ کر اپنی ضروریات پوری کرے۔ اور میں کسانوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھرپور مقابلہ کیجئے اس مافیا کا۔ جب یہ ریٹ کم کرے آپ گنے کی چلائی کم کر دو، جب یہ ریٹ بہتر کرے گنے کی آپ چلائی تیز کر دو۔ شوگر کیل پالیسی کے مطابق کہ جب تک آپ کا ایک سٹک بھی گنا کھڑا ہے یہ لینے کی پابند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں سید محمود بخاری، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ۔ ناظرین محترم، اس وقت پاکستان کا ہر شہری پریشان ہے، مگر حکومتی دعوے ہیں کہ ہم اڑان پاکستان بھر رہے ہیں، اور دوسری طرف حکومت پاکستان اس وقت شادیانے بجاتی ہے جب IMF سے قسط منظور ہو جاتی ہے اور وہ ڈالر کی شکل میں آتے ہیں تو دعویٰ کرتی ہے کہ زر مبادلہ بڑھ گئے ہیں ملک کے، لیکن اصل حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب آپ کی زراعت جو پچھلے سال جس کی گروتھ جو ہے وہ 6.5 تھی، آج وہ گروتھ جو ہے وہ مائنس میں چلی گئی۔ میں ان پالیسی ساز لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج کسان جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ آپ کی کوئی پالیسیاں سرے سے ہیں ہی نہیں۔ آپ نے گندم کے کسان کو تباہ کیا۔ اس گندم جو ان فصلوں کا انجن ہوتی ہے، اور آپ نے کسان سے اس کے بچوں کا رزق چھینا اور وہ چھین کر مافیاز کے حوالے کر دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اڑان پاکستان بھر رہے ہیں۔ آپ ہماری حکومت اپنے اثاثے بیچ کر خوش ہوتی ہے، یعنی اپنے گھر کے بھانڈے ٹینڈے جو ہے وہ بیچ کر اپنی ضروریات پوری کرے۔ تو کیا ہم یہ بات حکومت کی تسلیم کر لیں، حکومت کا دعویٰ مان لیں؟ پھر آپ دیکھیں کہ گنے کا کاشتکار پریشان۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ سبزی جات اس وقت گوبھی جو ہے وہ 100 روپے کی 1 من فروخت ہو رہی ہے، اور کبھی آپ نے دیکھا کہ بھنڈی جو ہے وہ بھینسوں کو ڈالی جا رہی ہے، اور آج گوبھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت نے کیا پالیسی اختیار کی ہوئی ہے کہ کوئی چیز جب ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو حکومت کو مسئلہ، جس طرح گندم جو ہے وہ سرپلس ہوئی پچھلے سال اور حکومت نے ریٹ دینے سے انکار کر دیا، خریدنے سے انکار کر دیا، اور IMF کی جو ہے وہ جھولی میں بات ڈال کے پتلی گلی سے وہ نکل گئی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت صرف گندم کا کاشتکار پریشان نہیں ہے، بلکہ گنے کا کاشتکار بھی پریشان ہے۔ گنے کا اس کو ریٹ نہیں مل رہا، اور یہ چوہے بلی کا کھیل جاری ہے۔ اس وقت کسان جو ہے وہ شوگر مل مافیا کا نشانہ بنا ہوا ہے، اور شوگر مل جو انتظامیہ ہے انہوں نے کسانوں کے ساتھ مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے ان سے سستے داموں گنا خرید کرنے کا جو پروگرام ترتیب دیا ہے کہ ایک وہ اعلان کرتی ہے کہ گنے کا ریٹ 450 روپے ہو گیا، گنے کا ریٹ 475 روپے ہو گیا، اور یہ سنتے ہی کسان جو ہے وہ اپنے کھیتوں میں چلا جاتا ہے اور مہنگے داموں لیبر کی مزدوری بھر کے اور وہ گنا چھیلنا شروع کرتا ہے۔ اور جب 1 دن 2 دن لگتے ہیں کسان کو لوڈ کرتے ہوئے کھیت سے مل تک لے جاتے ہوئے، جب وہ مل میں لے کے جاتا ہے تو اس وقت اسے
یہ خوشخبری سنا دی جاتی ہے کہ گنے کا ریٹ کم ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا جو ہے وہ قانون ہے یا کون سی پالیسی ہے۔ میں اس پرائیویٹ سیکٹر سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ صنعت کیا اس طرح چلائی جاتی ہے؟ آپ کو تو چاہیے کہ آپ ایک کم سے کم ایک مستقل بنیادوں کے اوپر ریٹ جو ہے وہ اناؤنس کریں، بلکہ حکومت وقت سے میں کہتا ہوں کہ یہ قانون سازی کرے کہ کوئی بھی فصل ہے اگر حکومت نے نہیں خریدنی فری مارکیٹ، مگر وہ جو سٹیک ہولڈر ہیں، جو خرید کرنے والے ہیں، ان کی جو جس طرح ایپٹما ہے، جس طرح پسما ہے یا فلور مل ایسوسیشن ہے، وہ بیٹھ کر ایک وہ اعلان کرے کہ اگلے آنے والے سال میں ہم کم سے کم جو ہے کسان کو یہ ریٹ دیں گے، اور تاکہ کسان کو بھی پتا ہو اور پھر وہ دل جمی کے ساتھ وہ فصل جو ہے وہ اس کو بیجے اور اس کا اعلان ہونا چاہیے۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کرے، تاکہ یہ جو لوٹ مار آج شوگر مل والے کر رہے ہیں یا اس سے پہلے جو گندم کے اندر جو ہے لوٹ مار کا حکومت نے موقع دیا ہے، وہ لوٹ مار بند ہو سکے۔ اور میں کسانوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھرپور مقابلہ کیجئے اس مافیا کا۔ جب یہ ریٹ کم کرے آپ گنے کی چھلائی کم کر دو، جب یہ ریٹ بہتر کرے گنے کی آپ چھلائی تیز کر دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کم اور مقابلہ سخت ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شوگر مل پابند ہے شوگر کیل پالیسی کے مطابق کہ جب تک آپ کا ایک سٹک بھی گنا کھڑا ہے یہ لینے کی پابند ہے، اور یہ ان کو وہ جو ٹائمنگ ہے وہ بڑھانی ہوگی۔ ہم اپنی فصل کی بے توقیری برداشت نہیں کر سکتے، ہم اپنا ریٹ لیں گے انشاءاللہ۔ آپ اپنے اس کو جو ہے مد نظر رکھ کر اپنے فیصلے لیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسان کی مشکلات کو دور کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔